اللہ ان علماء کی قبروں پر رحمتیں نازل کرے جو حضور کے حسن پہ، حضور کے جمال پہ گفتگو کرتے رہے، اور ایک ایک عضو پر انہوں نے کئی کئی صفحات لکھے اور کتابیں انہوں نے تحریر کی حضور کے جمال پر۔ اب حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے تو حضور کو گھر میں دیکھا تھا، یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے فرزند تھے ابو حالہ سے۔ اب انہوں نے تو دیکھا، اب حضور لیٹے ہیں تو انہوں نے حضور کے پاؤں کو دیکھا کہ درمیان میں ہلکا سا خم ہے اور یہ پاؤں کا جمال ہے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حضور کے پاؤں کو دیکھا تو یہ اندرون خانہ کا دیکھنا نہیں تھا، تو انہوں نے کیسے دیکھا؟ تو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ایک روایت سے سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے جو کہا کہ لیس لہا اخمس، کہ ان کے مبارک تلوے درمیان سے اٹھے ہوئے نہیں تھے بلکہ بالکل برابر تھے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کسی چٹان کے اوپر چلتے تو حضور علیہ السلام کا وہاں قدم پڑتا تو وہ اس چٹان کے اندر حضور کا قدم گھس جاتا، وہ موم کی طرح چٹان نرم ہو جاتی۔ اس طرح زمین پر بھی حضور چلتے تو مبارک پاؤں کا جو نشان قدم ہے وہ پورا دکھائی دیتا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے یہ سمجھے کہ حضور کے تلوے جو ہیں وہ برابر ہیں۔ تو علماء نے اس پر گفتگو کی ہے۔ ایک تو حضور جب چلتے تھے تو آقا کریم پورے زور سے قدم زمین پہ رکھتے تھے اور اس وقار سے چلتے تھے کہ جس طرح حضور اونچائی سے نیچے کی طرف اتر رہے ہوں۔ تو جب پاؤں کو جما کر کے زور سے رکھا جائے تو پھر جو ہے وہ نشان نیچے پڑتا ہے۔ یا اللہ اپنے محبوب کے لیے زمین کو اور پتھروں کو بھی نرم کر دیا تو پھر حضور کے تلووں کا نقش بھی زمین کے اوپر جو ہے وہ حویدہ ہو جاتا۔ سلطان قاتبائی نے ایک ایسا ہی پتھر جس کے بارے میں شنید تھی کہ اس پر حضور کے قدموں کا نقش موجود ہے، تو انہوں نے 20,000 دینار کے اندر وہ خریدا اور انہوں نے یہ کہا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو حضور کے قدموں کے نشان والا پتھر میری قبر کے سرہانے بطور کتبہ لگایا جائے۔ علامہ شہاب الدین خفاجی علیہ رحمہ لکھتے ہیں ہوا موجود الی الآن، وہ اپنے دور میں کہانی بیان کہتے ہیں وہ آج بھی سلطان قاتبائی کی قبر کے سرہانے وہ پتھر نصب ہے جہاں حضور کے قدموں کے نشان موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آقا کریم علیہ السلام کے مبارک تلوے، حضور علیہ السلام کی کم گوشت تراشی ہوئی ایڑیاں اور مسیح القدمین حضور علیہ السلام کے ملائم نرم گداز پاؤں، ان کا حسن اور ان کا جمال، اور آقا کریم علیہ السلام کے قدموں کی انگلیاں جو قدرے لمبی تھی اور ان میں جو درمیان والی انگلی تھی وہ زیادہ لمبی تھی، اس پر حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالی عنہا اس انگلی کا حسن بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں مجھے شوق ہوا کہ میں حضور کو دیکھوں، تو اپنے والد گرامی کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر میں بھی سعادت حج پا رہی تھی، تو حضور کو ملنے کے لیے جب ہم پہنچے تو آقا کریم اونٹنی کے اوپر سوار تھے، ناکہ پر جلوہ فراز تھے، تو میرے میں ہمت نہ ہو سکی کہ حضور کے چہرے کو دیکھ سکوں۔ ایسا جلوہ، ایسا جمال، اللہ اکبر، اور ایسا روب اور ایسی چمک چہرے کی اور تابشیں تھیں کہ میرے اندر ہمت نہ ہو سکی کہ میں حضور کے چہرہ نور کو دیکھ سکوں۔ اب آقا کریم اونٹنی پہ سوار تھے تو میں حضور کے مبارک پاؤں کو دیکھنے لگی، میں بس حضور کے پاؤں کا جمال اور خوبصورتی دیکھنے لگی، اسی میں کھو گئی۔ اب حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے مبارک قدموں کی ایک انگلی کا حسن بیان کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت میمونہ بنت کردم سے یہی ایک روایت مروی ہے، ساری زندگی ان کے پاس سرمایہ یہی تھا، جب کسی مجلس میں جاتی تو وہ کہتی تمہیں بتاؤں حضور کی مبارک انگلی کا حسن کیا تھا، یہ سرمایہ ساتھ لیے پھرتی کہ میں نے حضور کی انگلی کو دیکھا ہے، میں نے حضور کے قدم اور حضور علیہ السلام کے تلووں کی زیارت کی ہے۔ تو وہ اس حسن کو بیان کرتے ہوئے کہا کرتی تھی فما نسیتو فیما نسیتو طولا اصبع قدمہ السبابہ علی سائر اصابعہ، جو سبابہ انگلی ہے، انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کو سبابہ انگلی کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ والی
انگلی کا جو قد دراز تھا اور باقی انگلیوں کی نسبت وہ انگلی لمبی تھی، کہا اس کا حسن آج بھی میری نگاہوں میں گھومتا رہتا ہے اور ہر وقت میرے تصور میں رہتا ہے، میرے تصور سے کبھی اس انگلی کا جمال ہی ختم نہیں ہوا، انگلی کا حسن ہی کبھی زائل نہیں ہوا، ہر وقت اس کے تصور میں کھوئی رہتی ہوں۔ یار چہرے کے جمال کو کون بیان کرے گا، یہاں تو انگلی کا حسن بیان نہیں ہو رہا۔ ابھی وہ شعر پڑھا جا رہا تھا نا کہ قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ جمال، وہ خوبصورتی اور حضور کے مبارک قدم، حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسن البشر قدمن، کہتے ہیں جتنے سونے قدم، جتنے من مونے قدم میرے حضور کے تھے، اتنے سونے قدم کسی اور کے تھے ہی نہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ جمال، وہ خوبصورتی اور وہ نور عطا کیا تھا۔ اچھا، یہ قدم، یہ ایڑیاں، یہ مبارک تلوے اور یہ داراز انگلیاں اور ان انگلیوں کی چمک اور ان کی رنگت کا جمال اور خوبصورتی، جہاں اس کا صوری حسن تھا تو مانوی حسن بھی دیکھنے والا تھا۔ یہ قدم اٹھ جائیں، اللہ اکبر، تو تقدیر کے فیصلے ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ ان قدم کی اونچائی، ان قدم کی بلندیاں کہ عرش حق ان قدموں کے بوسے لے رہا ہے۔ اور میرے امام بولے، زہے عزت و اے طلائے محمد، زہے عزت و اے طلائے محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ قدموں کا حسن وہ بھی دیکھنے والا اور قدموں کی بلندی اور اونچائی اور اس کی شان و شوکت وہ بھی دیکھنے والی۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ، حضرت عمر فاروق کے ساتھ اور حضرت عثمان غنی کے ساتھ احد پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ یہ حدیث آپ نے بارہا علماء سے سنی ہے۔ احد کی چھاتی پہ جب حضور کے قدم آئے، اللہ اکبر، تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا، مقدر جاگ گئے، بخت بیدار ہو گئے۔ ان کے قدم جو کہ اس شاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جب چھاتی پہ آ جائیں تو کون عاشق نہیں جھوم جائے گا۔ یہ تو حضور کے قدموں کے حسن کو بیان کیا جا رہا ہے، آپ کی روح رقص کر رہی ہے اور آپ کا دل جو ہے وہ ایک عجیب سرور اور کیف کی وادی میں اور ایک جو ہے وہ خوشیوں کے جو ہے وہ عالم میں نہال ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن یہ قدم جب چھاتی پہ آیا تو پھر احد، ظاہر تو پتھر ہے احد، لیکن حضور سے پتھر بھی پیار کرتے ہیں۔ فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، احد ہم سے پیار کرتا ہے، پہاڑ ہے، پتھر ہے، لیکن ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ اس کائنات میں صرف سرکش انسانوں اور جنوں کے علاوہ کائنات کی ہر شے حضور سے پیار کرتی ہے، حضور سے محبت کرتی ہے۔ آؤ میں تمہیں پیار کی ایک اور کہانی سناؤں۔ مسجد نبوی ہے، آقا کریم تشریف فرما ہیں، منبر پہ جلوہ فراز ہوئے، ابھی واز کا آغاز ہی کرنا چاہ رہے تھے کہ ایک جانب سے رونے کی آواز آنے لگی۔ صحابہ کہتے ہیں رونے والا اس درد سے روتا ہے کہ لگتا تھا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ کنا قتل خلوج، جس طرح اونٹنی کا بچہ بچھڑ جائے اور وہ اس کے غم میں، اس کی جدائی میں درد سے روکتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے، رونے والے کا انداز درد ایسا ہی تھا اور لگتا تھا کہ جس طرح اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ صحابہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں لیکن رونے والا دکھائی بھی نہیں دیتا، اور ماحول کے اندر اس طرح درد پھیل رہا ہے کہ سینوں میں دل لرز رہے ہیں اور عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ حضور ابھی بیٹھے ہیں، خطبے کا آغاز بھی نہیں ہوا اور رونے والا کیف و درد میں روتا چلا جا رہا ہے۔ فنزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المنبر، حضور منبر سے نیچے تشریف لائے۔ صحابہ کی آنکھیں محو حیرت ہیں، استجاب کا عالم ہے، یہ کون رو رہا ہے اور اتنے درد سے رو رہا ہے اور دکھائی بھی نہیں دے رہا۔ آقا کریم منبر سے نیچے جلوہ فراز ہوئے، ایک سمت بڑھے، کھجور کا خشک تنا پڑا تھا۔ آج پہلا دن تھا کہ منبر
حضور علیہ السلام کے لیے بچھایا گیا، ورنہ یہ خشک تنا دیوار کے ساتھ جو ہے وہ رکھا گیا تھا، اور حضور اس کے ساتھ ٹیک لگا کر کے واز کیا کرتے تھے۔ جب ممبر بن گیا تو اس کو اٹھا کر کے اب اس کی ضرورت نہیں رہی، ایک کونے میں ڈال دیا گیا۔ اب جو ہی حضور ممبر پہ تشریف فرما ہوئے تو اس خشک تنے کا کلیجہ لرز اٹھا، اور وہ ایسے روتا تھا جس طرح اونٹنی کا بچہ بچھڑ جائے اور وہ روتی ہے، اس طرح وہ خشک تنا رو رہا تھا۔ اس تنے ہن نانا در ہجر رسول، زار می نالت چو ارباب عقول، جس طرح عقل والے، جس طرح جو ہے وہ فہم و ادراک رکھنے والے لوگ روتے ہیں درد سے، وہ رو رہا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام اس کے پاس گئے اور اس کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔ بچھڑا ہوا بچہ جب اپنی ماں کو ملے تو اس کی ہچکیاں بن جاتی ہیں، اس کی گھگھی بن جاتی ہے، تو یہی کیفیت اس کی ہو گئی، اور آقا کریم اپنا دستے رحمت اس کے اوپر پھیرتے چلے جاتے ہیں۔ بتدریج اس کی سسکیاں، اس کے رونے کی آواز کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ خاموش ہو گیا۔ حضور پھر دوبارہ تشریف لائے اور ممبر پہ خطبہ دینے سے قبل صحابہ کی آنکھوں میں استعجاب کا عالم دیکھا، حیرت کی فراوانی دیکھی۔ فرمایا کہ تم جو سوال کرنا چاہ رہے ہو، جو تمہاری آنکھوں میں پوشیدہ سوال ہے، میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ لو لم افعل ہاکذا لحن الی یوم القیامہ، اگر میں ممبر سے اتر کے اپنے عاشق زار کو یوں تسلی نہ دیتا، یہ قیامت تک یوں ہی روتا ہی رہتا۔ حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ حضور کی محبت میں ایک خشک تنا بھی زار و زار روئے